یا علی یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا بابا بابا۔ میں آپ تمام مومنین و مومنات کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، آپ نے صحیح وقت پر اتنی کثیر تعداد میں تشریف لا کر یقیناً کربلا والوں کے دلوں کو بہت ہی ان کے زخموں کو مرہم بخشا ہے۔ مولا آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں عنایتیں الہی آمین الہی آمین۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آپ لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں ہماری اینول عید پارٹی اور میٹنگ کو اٹینڈ کر کے یقیناً بہت بڑا ایک سنگ میل قائم کر دیا ماشاء اللہ سے، اور یقیناً بہت ہی یادگار ایونٹ تھا وہ ہمارا اس سال کا، اور میں سب کے نام تو غالباً نہیں لے پاؤں گا، ماشاء اللہ سے اتنی کثیر تعداد تھی، مگر میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں آپ سب کا ماشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے اسپانسر کیا، خاص طور سے ہمارے ناصر جعفری صاحب، ہمارے شبیر صاحب اور ہمارے علی صاحب، ان سب کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں اس کے لیے بھی۔ اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد ہم انشاءاللہ، کیونکہ اب کورونا صدقے میں محمد اور آل محمد کے دور ہو چکا ہے، ماشاءاللہ تمام پروگرام انشاءاللہ جو لائیو ہوتے تھے وہ لائیو بھی ہوں گے اب، جیسے ہمارا اگلا انشاءاللہ پروگرام جو عید پکنک کا ہوتا ہے، پکنک کا ہوتا ہے ہر سال، اینول پکنک، وہ بھی اس سال ہوگا نیکسٹ منتھ انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ سب لوگوں کو بتلاؤں گا وقت سے تو پہلے انشاءاللہ۔ اور مولا نے چاہا تو ہمارا جو سالانہ یوم علی ہوتا ہے جو کورونا کی وجہ سے رک گیا تھا بیچ میں، تو وہ بھی انشاءاللہ صدقے میں محمد اور آل محمد کے آپ لوگوں کی عقیدتوں کی بدولت، آپ لوگوں کی تعاون کی بدولت اور شرکتوں کی بدولت، تو بس ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ زندگی میں میری ہمت اسد اللہ کا نام، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ زندگی میں میری ہمت اسد اللہ کا نام، الفت حیدر کرار ہے دم ساز خیال، الفت حیدر کرار ہے دم ساز خیال، اور شیرازے کے ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں میں در خیبر کو، ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں میں در خیبر کو، سینکڑوں سال کو پلٹا میرا اعجاز خیال۔ بہت خوب۔ اور اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم ہمارے حسین صاحب، جو بہت ہی خوبصورت منقبت خوان اور بہترین ناظم بھی ہیں، کہ آج کی اس مجلس کی ذمہ داری سنبھالیں۔ جناب حسین نقوی صاحب۔ بہت شکریہ غضنفر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے درخواست گزار ہوں جناب عابد علی بھائی سے کہ تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ کی سعادت حاصل کریں۔ عابد علی بھائی۔ بہت شکریہ حسین بھائی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج شب کے لیے سورہ قدر کا انتخاب ہے اور اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا میں ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और तर्जुमा मैंने मौलाना तिलमीज़ हसनैन साहब का के कुरान से बिस्मिल्लाह। इसका पेश करूँगा इंशाअल्लाह। और उनके इसाले सवाब के लिए भी आपसे गुजारिश होगी कि जहाँ और मोमिनीन को आज याद किया जाए तो उनके लिए भी सूरह फातिहा यकीनन। बनाम खुदा मेहरबान और शफीक, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है बेशक। और तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। हाय हाय। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते और रूहुल कुदस इस शब में अपने रब के इज़्न से हर अम्र को लेकर नाजिल होते हैं। बेशक। सुभान ये रात तलुए फज्र तक सरासर सलामती है। बेशक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على محمد माशाल्लाह। وعجل आबिद भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। और अब दुआए जोशन कबीर के लिए की तिलावत के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन अख्तर साहब से कि आएँ और जोशन कबीर की तरफ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब अली जाफरी साहब ने जोशन कबीर का इंतहाई आला अच्छा सिलसिला शुरू किया है। बेशक। अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, सबसे इस हम्द और जिक्र की और दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह आज मैं नंबर 16 पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन हुवा रब्बु कुल्लि शै, या मन हुवा इलाहु कुल्लि शै, या मन हुवा खालिकु कुल्लि शै, या मन हुवा सानिउ कुल्लि शै, या मन हुवा क़ब्ल कुल्लि शै, या मन हुवा बाद कुल्लि शै, या मन हुवा फ़ौक़ा कुल्लि शै, या मन हुवा आलिमुन बिकुल्लि शै, या मन हुवा क़ादिरुन अला कुल्लि शै, या मन हुवा यब्क़ा व यफ़ना कुल्लु शै। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत अल-गौथ खल्लिसना मिनन नारि या रब। तर्जुमा है, ऐ वो जो परवरदिगार है हर शय का, ऐ वो खुदा जो हर चीज का माबूद है, ऐ वो खुदा जो हर चीज का पैदा करने वाला है, ऐ वो खुदा जो हर चीज का बनाने वाला है, ऐ वो खुदा जो हर चीज से पहले है, ऐ वो खुदा जो हर चीज के बाद भी रहेगा, ऐ वो खुदा जो हर चीज से बरतर है, ऐ वो खुदा जो तमाम चीज़ों का जानने वाला है, ऐ वो खुदा जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, ऐ वो खुदा जो बाकी रहने वाला है, हर चीज़ फना होने वाली है, ऐ वो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और फरियाद रसों का फरियाद रस है। नजात दे हमको आतिश दोज़ख से, नजात दे हमको आतिश दोज़ख से, ऐ पालने वाले, आमीन। तुम तलवात डॉक्टर साहब, इससे पहले के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, तमाम शुरका से एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। हमारे आज के बानी मजलिस जनाब मोहतरम डॉक्टर कमर अब्दी साहब के मरहूमीन के लिए, सब अपने अपने मरहूमीन के लिए पढ़ें और खासतौर पर उन मरहूमीन के लिए जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। इन सब के लिए إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كل من هدانا والسماء على مدى يا هدانا والسماء تكلم اللهم صل على बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं
سلام کے کچھ اشعار میں پیش خدمت ہے آپ کی خدمت میں. ایک سلوات بھیج اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. روباہ سینکڑوں ملے حیدر نہیں ملا. روباہ سینکڑوں ملے حیدر نہیں ملا. در در کی ٹھوکریں ملی وہ در نہیں ملا. در در کی ٹھوکریں ملی وہ در نہیں ملا. حیدر کے نقش پا کی کرامت تو دیکھیے. حیدر کے نقش پا کی کرامت تو دیکھیے. قمر کے بعد پھر کوئی قمبر نہیں ملا. قمر کے بعد پھر کوئی قمر نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان ڈھل اللہ. کر یہ کربلا سے کہا آفتاب نے. ڈھل کر یہ کربلا سے کہا آفتاب نے. تجھ سا کسی کو نور منور نہیں ملا. اللهم صل على کو محمد. نور منور نہیں ملا. یوں تو سینکڑوں آئے تھے یوں تو سینکڑوں رشتے بطول کے. اللہ کو بھی مولا سا ہم سر نہیں ملا. اللہ کو بھی مولا سا ہم سر نہیں ملا. جن و بشر میں حور و ملائک میں یا علی. واہ حسنین بھائی شعر کو پھر سے پڑھیے گا ذرا. اللہ کو بھی مولا جن تھا و ہم سر نہیں بشر ملا. کیا ہے برابر نہیں ملا. افضل کا ذکر کیا ہے برابر نہیں ملا. پیغام دے جو ظلم کو امن و امان کا. پیغام دے جو ظلم کو امن و امان کا. ایسا کوئی زمانے کو شبر نہیں ملا. ایسا کوئی زمانے کو شبر نہیں ملا. دریا پہ قبضہ کر کے بھی پانی جو نہ پیے. دریا پہ قبضہ کر کے بھی پانی جو نہ پیے. عباس جیسا کوئی غضنفر نہیں ملا. عباس جیسا کوئی غضنفر نہیں ملا. جو مسکرا کے مات دے دشمن کو جنگ میں. جو مسکرا کے مات دے دشمن کو جنگ میں. تاریخ میں بھی دوسرا اصغر نہیں ملا. دوسرا اصغر نہیں ملا. بے شک سینے پہ برچھی کھا کے جوانی لٹا دے جو. سینے پہ برچھی کھا کے جوانی لٹا دے جو. مجھ کو تو اور کوئی بھی اکبر نہیں ملا. مجھ کو تو کوئی اور بھی اکبر نہیں ملا. اور مقطع ہے عشق علی میں ڈوب کر کہتے ہو تم شکیل. عشق علی میں ڈوب کر کہتے ہو تم شکیل. ایسا کوئی جہاں میں سخنور نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کوئی جہاں میں
سخنور انور نہیں اللہ ملا، اکبر ماشاء اللہ اللہ اکبر روبہ سینکڑوں ملے حیدر نہیں ملا، در در کی ٹھوکریں ملی وہ در نہیں ملا۔ چلو آتے دیکھیں۔ یہ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محمد۔ یہ اللہ اور ہم سب کا شعر پھر سے اگر فرمائے، اللہ ہم سر ایک ہم سیکنڈ سر نہیں ملا۔ صلوات بر محمد والے محمد صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ آئے تھے یوں تو سینکڑوں رشتے بطول کے، ہاں 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 اللہ کو بھی مولا سا ہم سر نہیں ملا۔ ہاں شکریہ۔ یہ اللہ کا ہمسر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ہمسر نہیں آپ کو مولا کا ہمسر، مولا 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 سوری، اللہ کو بھی مولا سا ہم سر نہیں ملا۔ ہمسر نہیں ملا۔ جی اللہ کو بطول کا اثر نہیں ملا۔ مولا جیسا ہمسر اللہ کو نہیں ملا، یہ مطلب ہے نا؟ رائٹ، ایسا مولا کے برابر دوسرا نہیں ملا۔ جی مطلب مولا جیسا نہیں دوسرا ملا، نہیں ملا۔ ہاں مولا جیسا نہیں ملا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر میں یوں کہتا اللہ کو بطول کا ہمسر نہیں ملا، جی ہاں، بے شک بے شک، سبحان بہتر اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا بہتر ہے۔ میرا اپنا خیال، مشکل معلوم ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا سبحان اللہ۔ جزاک بہتر اللہ، ہے۔ جزاک اللہ، اور حسین صاحب اس ماشاء کے اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اب درخواست گزار ہوں صفدر شاہ صاحب سے کہ آئے اپنا کلام پیش کریں۔ صفدر شاہ صاحب۔ ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شاہ صاحب۔ جیسا کہ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مجالس رہی ہیں، میں اس میں تھا نہیں، تو بیوی کی وصیت کا ایک کلام ہے جو کہ میں آپ تمام کی سماعت و نظر کرنا چاہوں گا، تو درود بھیجیے محمد والے محمد۔ محمد وجل فرجهم زہرا کی اب جہاں سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا علی، اللہ یا علی یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے آئے، یا علی یا علی میرے بابا ہر لمحہ در کو چوما
کرتے تھے، ہائے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نائے ہائے یا علی یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہائے تیری جگہ اس مسند پر، ہائے تیری جگہ اس مسند پر آ جانے والے نائے یا علی یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نانے والے نائے یا علی یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفید اللہ اکبر اللہ اکبر زہرا کو تیری اس حالت پر، زہرا کو تیری اس حالت پر پہنچانے والے نائے یا علی اللہ اکبر یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے آئے یا علی یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی اللہ اکبر دیتا ہے، گردن میں تیری ہائے تنگ رسن، گردن میں تیری ہائے تنگ رسن پہنانے والے نائے یا علی یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو
رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے یا علی یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے دربار میں تیری سہارا کو اللہ اکبر دربار میں تیری سہارا کو جھٹلانے والے آئے یا علی یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک بھائی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ صفدر بھائی، بہت خوبصورت۔ بہت اچھا لہن اور آپ نے بہت بہت الفاظ میں مرثیہ پیش کیا، جزاک اللہ بہترین۔ صدر شاہ جی جزاک اللہ۔ صحیح امین، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں محترم قبلہ مولانا ریحان زیدی صاحب سے کہ زیب ممبر ہو اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائے۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قضاء حاجت المؤمن افضل من الف حجۃ متقبلۃ بمناسکها وعتق الف رقبۃ لوجہ اللہ وحملان الف فرس فی سبیل اللہ بسرجها وَلَحْمِهَا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چونکہ مجلس کی مناسبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے اور امام علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنا ایسے ہے زان گرامی جیسے کہ ایک سورج کو چراغ دکھانا ہو یا آفتاب کو ایک لو یا ایک شمع دکھانے کے برابر۔ اہل بیت علیہ السلام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے گا تو جتنا موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو فقہ جعفریہ اور علوم آل محمد کا پہنچانے کا ملا ہے، اتنا موقع کسی اور امام علیہ السلام کو زمانے کے حالات کے اعتبار سے نہیں مل سکا۔ عزیزان گرامی، امامت کا جہاں تک مسئلہ ہے
اگر ہم قرآن مجید کی آیات کریمہ میں دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات میں جو آیات کو نازل فرمایا ہے اس میں امامت کی تعریف میں سب کچھ امامت کو دے دیا۔ اللہ نے صریح الفاظ میں فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سبحان ہم نے اللہ، ہر چیز کو امام مبین میں بند کر دیا ہے، ہاں ہاں ہر ہاں، چیز واہ کو۔ واہ واہ واہ، دیکھیے شروع ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر شے۔ اب جب ہر شے ہے تو پھر ہر شے ہے امام مبین کے اندر، بے ہر شک، شے ہے۔ واہ اب ہر شے میں تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، علم بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور شہادت بھی ہے، اور سماحت بھی ہے۔ ہر شے کا جب تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ امام مبین میں ہے، تو اب کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو امام مبین میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، پہلا ہاں مرتبہ سبحان اللہ، کوئی واہ، شے نہیں ہے۔ بے شک، اور پھر اللہ نے امامت کا تذکرہ اس طرح سے بھی کیا، اس نے جب نبیوں کو بھی امام بنایا ہے تو بھی اس نے یہی کہا تھا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامم و رحمہ، اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ امام اور رحمت تھی، یعنی حضرت موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، یعنی کتاب بھی رہنما اور امام بن سکتی ہے، واہ، اور عزیزان گرامی انبیاء بھی امام بن سکتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں پھر اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا داؤدو انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ ہاں 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 دیکھیے ہاں، اب یہاں صاحب ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیے، بے شک، انا یعنی ہم نے، جعلنا کا ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے جب خلافت کی ذمہ داری لی تو کہا ہم نے یہ کام کیا ہے۔ نحن، واہ 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 واہ، اے کاش میرا یہ جملہ پہنچ جاتا سبحان اللہ، سبحان تمام اللہ، مومنین کرام تک۔ بے اللہ شک، نے کہا انا جعلنا کا ہم نے تمہیں بنایا ہے، سبحان ہم اللہ، نے تمہیں قرار دیا ہے۔ جب اللہ بنا رہا ہے خلیفہ تو اب لوگوں کو بنانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہے، ہاں ہاں توجہ ہاں ہاں، سبحان توجہ اللہ، چاہ واہ رہا واہ ہوں، واہ واہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ واہ جی اور واہ، پھر ایک جگہ قرآن مجید میں ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں سبحان یہاں بھی اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہم امام، نے ان کو امام بنایا ہے۔ اب جی کس کو امام بنایا ہے یہ تفسیر بتائے گی، واہ، کس کو امام بنایا ہے یہ تاریخ بتائے گی، کس کو امام بنایا ہے یہ رسول بتائیں گے۔ اور سبحان رسول نے تو 1.25 حاجیوں کے بیچ میں رہ کے بتا دیا کہ جس اللہ، کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ ہاں 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 ہاں، بے شک ہم بے نے شک بنایا، یہ ذمہ بے داری شک ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ بے یعنی شک، یہ ذمہ داری لوگوں کی نہیں ہے، آپ سے مراد یعنی لوگوں کی نہیں ہے، ہماری ہے، ہم نے بنایا۔ پھر اللہ نے امامت کا تذکرہ جب کیا دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بے شک ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ واہ اکبر۔ واہ پھر واہ ایک واہ، آیت کریمہ سنیے آپ، پھر ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم نے پرہیزگاروں کا امام بنایا ہے۔ واہ جو جی واہ، متقی واہ واہ لوگ ہیں واہ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ توجہ واہ، چاہ رہا بے ہوں، شک، جب ہاں خلافت کی بات آئی تو کہا ہم نے داؤد بنایا، ہاں، جب امامت کی بات آئی تو کہا ہم نے بنایا۔ یعنی امامت کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ بے جب شک، اللہ کی جانب سے ہے امامت کا مسئلہ تو لوگ اپنی طرف سے نہ خلیفہ بنا سکتے ہیں، نہ لوگ اپنی طرف سے نہ امام بنا سکتے ہیں۔ جزاک سبحان اللہ اب اللہ، سبحان ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر ماشاء کسی نے 11 ہجری میں خلیفہ بنایا تو اللہ کی سنت کی مخالفت کی، بے شک، اللہ، واہ بے واہ، اور شک اگر واہ بے کسی واہ، شک نے سن 83 ہجری کے بعد میں امام بنانا شروع کیے تو بھی تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔
बेशक यानी दो मनसब ऐसे हैं खिलाफत के और इमामत के जो लोगों पे अल्लाह ने नहीं छोड़े। खलीफा बनाऊंगा तो मैं, इमाम बनाऊंगा तो मैं। तवज्जो चाह रहा, वाह 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 तवज्जो चाह रहा हूं। यानी खलीफा का जब ऐलान किया तो मैंने बनाया, और जब इमामत का ऐलान किया तो हमने करार दिया, हमने बनाया है। तो अल्लाह की कुरान मजीद की इस आयत से सिर्फ एक बात वाज़ेह होती है, कायद और रहबर और इमाम बनाना अल्लाह का काम है, बेशक। लोगों का काम नहीं है। ये बनाता अल्लाह है, मानते लोग हैं। हाँ बेशक। हाँ सुभान हाँ अल्लाह, वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह इमाम जज़ाकल्लाह, जाबिर जज़ाकल्लाह। सादिक अलैहिस्सलाम से बहस करते। तारीख ने लिखा इमामत के मसले में जब छठे इमाम का दौर आया तो सन 80 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई एक कौल के मुताबिक। दूसरे कौल के मुताबिक आपकी 83 हिजरी में विलादत बासादत हुई है। 83 हिजरी में 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी में। सिलसिले पिदरी को अगर आप देखेंगे तो बरादरान तशय्यो को, मजहब तशय्यो को ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि मजहब तशय्यो में सिलसिला पिदरी जो है बाप का सिलसिला कहाँ से है। चूंकि हमारे यहाँ की तो बुनियाद ही ये है और तरीक़ा कार ही ये है कि हर आने वाला इमाम जो है मौलाए कायनात के अलावा इमाम हसन और इमाम हुसैन से लेकर के जो बाद में आ रहा है वो बेटा है, जो पहले गुजरा वो बाप है। माशाल्लाह। तवज्जो चाह, ये एक अजीब। उसूल है हमारे यहाँ। यानी बेशक। छठे इमाम के वालिद माजिद इमाम मोहम्मद बाक़िर वाक़ई। अलैहिस्सलाम है। अभी एक दो जुमले शायद कोई बच्चा या नौजवान इस बातों को सुने तो उसके लिए मैं पेश कर देता हूँ। आपकी जो वालिदा माजिदा हैं वो जनाबे उम्मे फरवा है, उनका नाम था फातिमा, और आपकी कुन्नियत जो थी वो उम्मे फरवा थी। उम्मे फरवा जो थी वो कासिम की बेटी थी, और कासिम जो थे वो मोहम्मद के बेटे थे, और मोहम्मद जो थे वो अबू बकर के बेटे थे। जरा सा मैं आपकी खिदमत में एक थोड़ा सा बयान देना चाहता हूँ। फातिमा यानी उम्मे फरवा जो छठे इमाम की वालिदा माजिदा, सुभान किसकी अल्लाह बेटी थी? कासिम की। कासिम। कासिम किसके बेटे थे? मोहम्मद के। मोहम्मद किसके बेटे थे? अबू बकर के। ये वही मोहम्मद इब्ने अबी बकर हैं जिनको मौलाए कायनात ने किरदार की और विलायत की बुनियाद पे कहा मोहम्मद तो मेरा बेटा है। हाँ 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 हाय वाह हाय वाह हाय। वाह 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 अब सुभान अल्लाह, अज़ीज़ान गिरामी हाँ मुलाहिदा फरमाइएगा, सुभान हम अल्लाह। खानदानी शराफतों पे या खानदानी नस्बों पे नहीं जाते, हम जाते हैं कि खानदान में किरदार किसके पास पाया जाता है। क्या बात। अगर खानदानी किरदार पाया जा रहा है तो मौला भी कहते हैं मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मेरा बेटा है। हाय तवज्जो चाह रहा हूं। वाह वाह मोहम्मद इब्ने अबी बकर को कहते हैं मेरा बेशक बेटा बेशक है। और अज़ीज़ान गिरामी अगर किरदार ना पाया जाता हो तो पास में बैठने वाले को भी पैगंबर कहते तुमसे हमारा क्या रिश्ता है। हाँ 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 तवज्जो हाँ चाह रहा हूं, हमारा किरदार है। तो बेशक। बेशक। आपकी वालिदा माजिदा जो है वो जनाबे फातिमा है जो उम्मे फरवा है छठे इमाम की वालिदा माजिदा। एक जुमला जरा सा और ऐड कर दूं, मैं आ रहा हूं अपने मकसद की तरफ। इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा उम्मे फरवा जो है, पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा जो है, इन दोनों में एक रिश्तेदारी भी है, ये भी सुन लीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में और कासिम में, जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बेटे हैं कासिम, और कासिम की बेटी है फातिमा यानी उम्मे फरवा, कासिम जो है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाबे कासिम ये दोनों खलेरे भाई हैं आपस में, खलेरे सगे सगे खलेरे भाई। इसलिए कि बीबी शहरबानो के बेटे हैं इमाम सज्जाद, और बीबी गेहान बानो के बेटे हैं कासिम। ये दोनों सगी बहनें थी जो मदीने में मौलाए कायनात के यहाँ आई थी। शहरबानो की शादी की थी इमाम हुसैन से, और गेहान बानो की शादी की थी मोहम्मद इब्ने अबी बकर से। अब मैं जुमला पलट के कह दूं, एक सुलभी बेटे से की और एक किरदारी बेटे से की। हाँ 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 वाह वाह वाह
توجہ چاہ رہا ہوں، सुभान توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو اب اگر تاریخ اس بات کو لکھتی ہے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں جناب ام فروا کے لیے عبدالعالی سے روایت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی حضرت ام فروا کو طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ کس نے؟ جناب فاطمہ نے۔ کون فاطمہ؟ ام فروا۔ کون ام فروا؟ جو چھٹے امام کی والدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کا بوسہ لیا تو ایک طواف کرنے والے شخص نے آپ سے کہا، اے کنیز خدا، آپ نے سنت میں غلطی کی ہے، آپ نے بائیں ہاتھ سے بوسہ لیا ہے، آپ نے بائیں ہاتھ سے مس کیا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا، ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، अल्लाह ہم अकबर। بہتر جانتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے۔ हाय हाय توجہ توجہ توجہ۔ ایسی مادر گرامی کا جس نے شیر پیا ہو اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ हाँ 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 جزاک اللہ جی۔ توجہ چار میں آپ حضرات کی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب سنیے زاد گرامی، خود امام جعفر صادق اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میری والدہ ماجدہ نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی بہت تعریف کرتے کرتے ایک مقام پر فرماتے ہیں، میری والدہ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے دل و جان سے ایمان قبول کر رکھا تھا، تقوی اختیار کیا تھا، نیکی پہ رہتی تھی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے، میری والدہ ماجدہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے کہ میرے والد گرامی امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا، اے ام فروا، توجہ چاہ رہا ہوں، اے ام فروا، میں ایک دن اور رات میں 1000 مرتبہ اپنے گناہگار شیعوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یہ روایت چھٹے امام سے آئی ہے کہ ام فروا سے امام محمد باقر نے اپنی زوجہ سے کہا، میں اپنے چاہنے والوں کے لیے 1000 مرتبہ اپنے گناہگار شیعوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہم صبر کا ثواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں ہمارے چاہنے والے، جبکہ انہیں صبر کا اجر اور ثواب معلوم نہیں ہے، پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ تو میں صبر کی بنیاد پر اپنے گناہگار شیعوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے شیعان حیدر کرار کی اہمیت، جس کے لیے امام شب میں اٹھ کر ہاتھ اٹھا دے اسے شیعان حیدر کرار کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ دیکھیں جزاک کتنی اللہ، عظیم جزاک اللہ۔ شخصیت، امام محمد باقر علیہ السلام جیسی شخصیت، امام علیہ السلام۔ اب سنیے، میں نے جو روایت آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دی ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے، ان کی تاریخ طیبہ پر تو میں انشاءاللہ آج نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن جو بھی باتیں میرے پاس میں آ رہی ہیں میں آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے، من قضا حاجت المومن، جو ایک مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، افضل من 1000 حجت متقبلت بمناسکہا، تو اس نے ایسے جس مومن کی حاجت کو پورا کیا ہے، تو یہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا 1000 حج سے افضل ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا نے کہا 1000 حج کون سے؟ متقبلتن، جو قبول کر لیے گئے، بے مناسکہا، پورے اپنے طور و طریقے سے جو حج کیا 1000 حج۔ 1000 حج کرنا کا مقصد یہ ہے کہ انسان 1000 سال جیے، جبھی تو 1000 حج کرے گا، ہر سال ایک حج کرے گا۔
عمرہ تو ہزاروں کر سکتا، 1000 سال جیے گا جب حج کرے گا، یعنی 1000 سال زندگی بھر عبادت کرتا رہے، حج کرتا رہے، اس سے کہیں افضل ہے کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا نے حاجت کا نام نہیں لیا، حاجت کون سی ہے؟ یہ نہیں کہا صرف درہم و دینار و ڈالر ہی تقسیم کیے جائیں، بے شک حاجت میں ہر وہ ضرورت کی چیز آ جاتی ہے جو مومن کو احتیاج اور ضرورت ہے۔ سبحان مجھے اللہ، راستہ سبحان اللہ، دکھانے کی حاجت ہے، آپ نے راستہ دکھا دیا، واہ یہ واہ، مجھے صحیح معنی میں راستہ دکھا دیا، میری حاجت پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، آپ نے مسئلے کا علم بتا دیا، مجھے سبحان اللہ، حاجت میری پوری ہو گئی۔ بے شک مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے قرآن پڑھنے والی حاجت کو پورا کرا دیا، سبحان قرآن اللہ، کا ایک درس رکھ دیا، میری حاجت پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، مجھے فقہ مسائل نہیں آتے تھے، آپ نے فقہ مسائل کا درس رکھ دیا، مجھے فقہ مسائل آنے لگے، میری حاجت پوری ہو گئی۔ آئے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں، سبحان مجھے اللہ، امامت کے مسئلے میں جانکاری نہیں تھی، آپ نے امامت کا درس رکھ دیا، میری حاجت پوری ہو گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا مجلس کہاں کی جائے، کیسے انتظام کیا جائے، کسے بلایا جائے، کیسے آن لائن اہتمام کیا جائے، میں نے ایک آن لائن مجلس کا اہتمام کر دیا، ایک سبحان اللہ، مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہوگی، میری حاجت پوری ہو گئی۔ جب میری حاجت پوری ہو گئی تو 1000 حج سے زیادہ ثواب مجلس کے بپا کرنے والے کو ملنے لگا۔ ہاں 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 توجہ چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان توجہ اللہ، چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، بے شک مولا نے حاجت المومن کا کوئی حاجت یہ نہیں کہا کہ کون سی حاجت، بے آپ شک اس سے اندازہ لگائیے ذہن گرامی، مجھے حدیث کا علم نہیں تھا، آپ نے حدیث کا علم کلاسیں رکھ کے مجھے دے دیا تو مومن کی حاجت پوری ہو گئی، حدیث کا علم ہو گیا۔ جب حدیث کا علم ہو گیا ذہن گرامی، تو اس وقت میں جب میری حاجت پوری ہوئی تو 1000 حج سے زیادہ ثواب ملا۔ اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا علم فقہ حاصل کرو، علم واہ، قرآن حاصل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ الفقہ العلم نصف العلم، علم ہاں ہاں الفقہ ہاں نصف العلم، واہ واہ علم واہ واہ الفقہ واہ، نصف العلم۔ جب سبحان تمہیں اللہ، فقہ کا سبحان علم ہو اللہ، جائے گا تو آدھا علم ہو جائے گا، کائنات کا آدھا علم۔ ماشاء اللہ اللہ، اکبر، جانے گرامی، جب میرے مولا نے اس بات کو کہہ دیا کہ جس نے مومن کی حاجت کو پوری کی 1000 حجوں سے افضل ہے، ایک مومن انسان حج کے لیے تو اتنی کوششیں کرتا، حج کے لیے اتنی کاوشیں کرتا ہے، لیکن ذہن گرامی کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہماری بچیاں قرآن پڑھنا نہیں جانتی، ان کے لیے ہم اہتمام کریں؟ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان کیا اللہ، کسی جزاک مومن اللہ، نے یہ سوچا ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا، ہم اس کے لیے قرآن کی کلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے زور دیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ کیونکہ چھٹے امام کا اصل مقصد ہے علم فقہ اور علم کا پھیلانا۔ چھٹے امام کی حیات طیبہ سے پہلی چیز جو ہمیں لینی ہے وہ علم لینا ہے، علم۔ صادق آل محمد نے علم کیسے پھیلایا ہے، بے میں شک، تو بڑا شکر گزار ہوں اردو فاؤنڈیشن کا، اس نے وہ بدھ والے دن، وینسڈے والے دن جو قرآن کی اور فقہ کی جو تعلیم کا ایک پروگرام بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حاجتیں ہیں جسے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 حج سے زیادہ ثواب بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بچوں کو شریک کیجئے قرآن کے درس میں، بے بچوں شک کو شریک کیجئے فقہ کے درس میں، بچوں سبحان کو شریک کیجئے مجلسوں میں، تاکہ ہمیں بیٹھے بیٹھے 1000 حج کا ثواب مل سکے۔ ایک سبحان اللہ، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی محمد جزاک اللہ سبحان اللہ، مولانا، سبحان اللہ، کمال ہے، کمال ہے، واہ واہ ثواب ہی واہ، تو ہمیں دینا ہے۔ ارے ہم لے کے کیا جائیں گے اپنے ساتھ؟ بے ثواب۔ شک یہ ساری جو مشکلات، ساری زحمتیں، ساری رحمتیں، جو بھی نام آپ دے لیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اپنے ساتھ ہم، ایک اردو زبان میں محاورہ، بٹور کے لے جائیں سارا ثواب۔ ہاں 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 ہاں، بٹور واہ کے واہ کیسے واہ لے واہ، جائیں گے بھائی؟ یہ بے شک بٹوریں گے کیسے؟ جب تک ہم حرکت میں نہ لائیں گے بچوں کو، قرآن کی تعلیم نہ دیں، فقہ جعفریہ کی تعلیم نہ دیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ 1000 حج۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا دوسرا فقرہ، کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا، وَإِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ، 1000 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے سے بہتر ہے ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1000 چھٹے امام، اگر چھٹے امام کی حدیث میں چھٹے امام کی شہادت کی مجلس میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں گا؟ بے شک 1000 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔
ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا. پھر تیسرا قول امام ارشاد فرماتے وحملان الف فرس فی سبیل اللہ بسرجہا ولحمہا، 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں، چمکتے ہوئے اونٹ جو ہائی کوالٹی کے ہیں، سب سے زیادہ بہتر اونٹ وہ جو کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ بہتر جو گھوڑے جو کہلاتے ہیں، فرسین یعنی گھوڑے، 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا. تو عزیزان گرامی، مومن کی حاجات رسائی کیجئے جتنا بھی ممکن ہو. صرف درہم و دینار و پیسے سے نہیں ہوتی مومن کی حاجت پوری، ہر طرح مومن کی جو ضرورت ہے. کوئی مومن ڈائبٹیز کا بیمار ہے، آپ کو علم ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ دوا اس کو کارمند ہوگی، اس کی حاجت پوری ہو گئی، آپ کو بیٹھے بیٹھے ثواب مل گیا، آپ نے بتا دیا. کوئی مومن مائگرین کا بیمار ہے، آپ نے کوئی دوا اسے بتا دی، ثواب مل گیا آپ کو. کوئی مومن کوئی چیز مکان خریدنا چاہتا آپ کے یہاں، وہ کنفیوز ہے بیچارہ، آپ بہترین پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کانٹریکٹ پیدا کر سکتے ہیں، آپ تعلقات پیدا کر سکتے ہیں، اس کی مشکل کو پورا کر دیجئے، اس مومن کی حاجت پوری ہو گئی، 1000 حج کا ثواب ہو گیا. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے مولا بیان فرماتے ہیں. اور مومنین کی حاجت روائی میں دوسری روایت سنے، اسی روایت پہ مجلس ختم کروں گا، اور اس کے بعد علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے اگلی جو مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. سکین بن عمار سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس نے لکھا کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص ہے کہ جس کی کنیت ابو محمد تھی. اس نے کہا کہ طواف کے دوران میں امام جعفر صادق کے میں ساتھ میں تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا میں، اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، یعنی امام نے گویا اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور امام طواف کرا رہے تھے خانہ کعبہ کا. اتنے میں ایک شخص آیا اور اسے مجھ سے کام تھا. طواف کرتے میں میرے کان میں اس نے کچھ کہا، تو میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا تم اپنی جگہ رکو، میں طواف سے فارغ ہو کر آتا ہوں، میں پورا طواف کر لوں پھر میں آتا ہوں، ممکن ہے عمرے کا طواف رہا ہو، میں طواف کر کے آتا ہوں. تو امام جعفر صادق نے مجھ سے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ شخص جو امام کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام طواف کرا رہے. امام جعفر صادق نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے، اسے مجھ سے کوئی کام تھا مولا. تو امام علیہ السلام نے پوچھا یہ تو مسلمان ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں آقا مسلمان ہے. تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جاؤ اس کا کام کرو، تم اس نے جو چیز تم سے کہی ہے اس کام کو کرو. تو کہتا مولا میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے میں طواف چھوڑ دوں، میں تو طواف کر رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا ہاں طواف چھوڑ دو. میں نے پوچھا میں فرض کو چھوڑ کر اس کے کام میں لگ جاؤں؟ تو امام نے فرمایا خواہ تم فرض ادا کر رہے ہو تو بھی اس کے کام کو چلے جاؤ، اس لیے کہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے افضل ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کہتا ہے امام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اس کے ہمراہ چلے، مسلمان بھائی کے کام میں نے اپنے قول کی تصدیق کے لیے اس روایت کا سہارا لیا کہ حاجت صرف پیسے سے ادا نہیں ہوتی ہے، جو بھی حاجت ہو. امام ارشاد فرماتے جو اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اس کے ہمراہ چلے تو خدا اس کے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی صرف ساتھ میں جا رہے کسی مومن کا کام کرانے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دیتا، اور صرف نیکیاں نہیں لکھتا، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 1000 درجات بلند کر دیتا ہے. ایک مومن کو حاجت پورا کرنے کے لیے زان گرامی ملاحظہ فرمائیے. پھر خود امام ارشاد فرماتے ہیں، عمرو بن جمیل روایت کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ یعنی چھٹے امام علیہ السلام جو ہمارے فقہ، قرآن مجید، تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اسے بلا لو. ہائے ہائے ہائے، اس روایت کو پڑھ کے خدا کی قسم قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. امام کہتے ہمارے فقہ یعنی علم فقہ، قرآن مجید، تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے جو آئے تو اسے بلا لو.
اور جو لوگوں کے عیب معلوم کرنے کے لیے آئے، ہاں حالانکہ خدا نے ان کے عیب چھپا رکھے ہیں، تو اسے ہمارے پاس سے بھگا دو، اللہ اللہ اکبر، اسے ہمارے پاس سے علیحدہ کر دو، اسے ہمارے پاس سے دور کر دو۔ تو ایک شخص نے امام سے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں مولا، خدا کی قسم میں کافی عرصے سے گناہ میں مبتلا ہوں، میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر نہیں چھوڑ رہا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو خدا تجھے ضرور تیرے اس امر میں تیری مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے عزیزان گرامی، یعنی نیت کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرانا اللہ کا کام ہاں ہے۔ ہاں 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 ہم نیت تو کریں کہ بچوں کو درس میں بھیجیں، ہم نیت تو کریں بچوں کو تعلیم کی کہ ہم تعلیم دلائیں، ہم نیت تو کریں بچوں کو قرآن سکھائیں، خود بخود عزیزان گرامی اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے سبحان یہ اللہ امام سبحان اللہ۔ معصوم جو دنیا کو علم تقسیم کر رہا تھا، ایک وقت 4000 مربی بنا رہا تھا، جو دنیا کو علم دے رہا تھا، ہر علم پر گفتگو کر رہا تھا، وہ میرا مولا آج کی تاریخ جو آپ نے مجلس رکھی ہے، منصور دوانی کی کے زہر سے تڑپ رہا ہے، ایسا تڑپ رہا ہے کہ ساتھ امام ارشاد فرماتے ہیں، میرے بابا کو جب زہر منصور دوانقی نے دلا دیا، میرا بابا تڑپ رہا تھا، میرے بابا نے تمام اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کر دی اور کہا، میں جعفر صادق تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا، بیٹا تجھے غسل ایسے دینا ہے، بیٹا تجھے کفن ایسے پہنانا ہے، بیٹا میرے جنازے کو ایسے لے جانا ہے، بیٹا میرے جنازے کو وہاں دفن کرنا ہے۔ اے آقا امام جعفر صادق، ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو بیٹا ایک ایسا ملا ہوا ہے جس سے آپ ساری وصیتیں کر رہے ہیں، بیٹا مجھے ایسے غسل دینا، ایسے کفن پہنانا، لیکن آپ کے جد امجد امام حسین علیہ السلام پر میں کیسے گریہ نہ کروں۔ وہ بیٹا در خیمہ پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، بلکہ بستر بیماری پر لیٹا ہوا محسوس کر رہا ہے، میرا بابا ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن بیٹے کو یقین آ گیا۔ جب سیاہ آندیاں چلنے لگی، سورج کو گہن لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، عزادار و سید سجاد نے کمر بستہ کی، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بابا کا سرنو کے نیزہ پہ بلند ہے، آواز پھوپھی اماں ہم مارے گئے، پھوپھی اماں ہم شہید ہو گئے، اے پھوپھی اماں میرا بابا شہید ہو گیا، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، یتیمی نے آ کے ہمیں گھیر لیا ہے۔ لو عزادار و امام جعفر صادق کا جنازہ بقی کی طرف شان سے لے جایا گیا، دفن بقی میں کر دیا گیا، لیکن حسین کا جنازہ 3 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لعمره مولا سلامت رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، سلامت رکھے بہترین اور اللہ۔ جامع خطاب۔ اور اب میں التماس کر رہا ہوں محترم عمر عابدی صاحب سے، جو آج کی مجلس کے بانی بھی ہے، کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ سرکار، بہت بہت شکریہ صمیم قلب قبلہ، آپ نے بہت جامع مجلس بنائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مومنین و مومنات کو جو اس میں شریک ہوئے ہیں ان کا میں فردن مشکور ہوں، ان کے لیے جنہوں نے اس میں شرکت، نہ صرف شرکت کی بلکہ فاتحہ بھی پڑھی ہمارے مرحومین کے لیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور مرحومین کو اللہ جوار رحمت میں اعلیٰ سے ترین مقامات عطا فرمائے۔ شاہدہ معصومین علیہ السلام کے متوجہ زیارات، سب سے پہلے میں زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔
السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایھا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایھا الصادق جعفر بن محمد، خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب مل کر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ کے عبادات قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آج کا بیان سرکار کا اتنا اعلیٰ جامع، اور اس سے ہم کو اندازہ ہوا کہ ہمارے درمیان میں جو جناب غضنفر، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب ہیں، وہ کتنے حج کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لاکھوں میں ہیں۔ اللہ اب اس کا حساب کون کرے؟ یعنی ہمارے حاجات بھی پورے کرتے ہیں، تمام مومنین کے حاجات بھی کرتے ہیں، اور عزم بھی ہے، آئندہ کرنے کا بھی ہے۔ نہیں معلوم کتنے لاکھ ان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، طول عمر عطا فرمائے، اور یہ ہم کو دیکھنے اور ہم کو ان کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا ہم کو شرف حاصل ہو انشاءاللہ۔ بطوفیل چاہردہ معصومین علیہ السلام۔ اللہ سلامت رکھے اس بزم کو، اللہ سلامت رکھے آپ سب حضرات کو، جو ہر رات کو اس طرح آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے جیسے ہم پھر دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ یہ دسترخوان رزق ہے، اگر ایک بھی کوئی کم ہو جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ وہ پوری بات نہیں ہوئی ہے آج۔ تو یہ ہمارا اللہ سلامت رکھے اور نظر بس سے بچائے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں، آپ شاہ صاحب جو ہے صفدر شاہ صاحب، ماشاء اللہ واٹ
बेशक Nice. बहुत खूबसूरत आवाज, इंट्रोडक्शन बहुत अकीदत, माशाल्लाह बहुत आपने शुक्रिया। हमारे सबके दिल जीत लिए। आपने तो जिस दर्द भरी आवाज से आपने कहा क्या बात। मौला वसीयत कबूल सुन करें रही, बस। दिल से दुआएं कर रही थी, इसी तरह आया कीजिए, इसी तरह इंशाल्लाह शिरकत कीजिए। हाजिर हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहिर। बहुत बहुत मैं भी शुक्रिया मशकूर आप हूँ हजरात का जनाब गजनफर इसमें साहब का शरीक कि होने का। उन्होंने मदु किया पढ़ने के लिए, और मेरा अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक इंट्रोडक्शन हो गया, तमाम लोगों से मुलाकात भी हो गई, वर्चुअल सही लेकिन मुलाकात हो गई सबसे। तो नहीं, मैं अल्फाज निहायत मशकूर हूँ उर्दू माशाल्लाह। फाउंडेशन का कि एक प्लेटफॉर्म मुझे भी मिला पढ़ने का, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ यहाँ पे, अभी 4 महीने हुए मुझे, 5 महीने, तो मैं भी बहुत सारे लोगों से वाकिफ नहीं हूँ। तो उर्दू फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरी मदह पेश करने का मौका दिया और क्यों नहीं, इस हमेशा इंशाल्लाह। इबादत का हिस्सा बनाया। माशाल्लाह। और हसनैन भाई की तो निजामत तो बहुत ही खूब। उनकी रहती है जी। बहुत शुक्रिया कमर भाई, हमेशा की तरह बेहतरीन ज़ियारत और दुआ, और मौला आपको सलामत रखे। और इसके साथ ही आज की महफिल अपने तकमील को पहुंची, और मैं आखिर में इख्तितामी कलामात के लिए गजनफर भाई को कलाम माइक दे रहा हूँ। गजनफर बिस्मिल्लाह। भाई। जी जी हसन साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने निजामत, और तमाम जो शुरा की शिरकत के लिए मैं एक बार फिर से ममनून और मशकूर हूँ, और तमाम जाकिरीन ने बेहतरीन सलाम पेश किए, हाफिज साहब ने बेहतरीन कलाम पाक की तिलावत पेश की, माशाल्लाह, नाम भी आबिद और अंदाज भी, और माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नाम का असर मेरा अकीदा है कि आता है इंसान पर यकीनन। बेशक बेशक। और मौलाना ने, मासूफ ने बहुत ही खूबसूरत तकरीर पेश की, माशाल्लाह। बेशक ये सब जो कुछ भी है आप सबके ताउन का नतीजा है। बेशक हमारे जो अल्फाज हमारे डॉक्टर कमर अब्दी साहब ने इस सिलसिले में कहे, वो यकीनन वो मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आप ही लोगों की बदौलत हूँ। अल्लाह सलामत रखे आप। अल्लाह से। बेशक। और बस इसी कलमात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अगली शब जुमा तक के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।